فرشتوں کی دنیا۔ اس دنیا میں موجود فرشتوں کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے، لیکن کیا آپ تمام فرشتوں کی قد و قامت، ان کے نظم و ضبط، رنگ روپ، زندگی اور موت، اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی ان کی طاقت، فرشتوں کے پر اور ان کے طبی خد و خال کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو چلیے آج کی تحریر پر نظر ثانی کرتے ہیں اور فرشتوں کی دنیا کے بارے میں جانتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، جنہیں ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آئیں تو پھر بھی انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں، اور ان میں بھی چھوٹے اور بعض بڑے ہیں۔ فرشتوں کے پر، فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کا اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے، اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ اگر فرشتوں کی قد و قامت کے بارے میں بات کی جائے تو فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کی قد و قامت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی، جس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین میں ہے، اور اس کے کندھوں پر عرش ہے۔ اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، اللہ تو پاک ہے، اور جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔ فرشتوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ آئیے فرشتوں کی ضروریات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت ہی نہیں رکھی، اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکورہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے، جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے فوراً گوشت لے کر آئے، مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ اور اکتاہٹ وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ دن رات فقط اللہ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے، اور جتنے اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں، جو صرف اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات مذکور ہے، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں کہیں 4 انگلیاں برابر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ زیر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لیں۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت بھی اختیار کرنے کی فرشتوں میں طاقت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحت یا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन फरिश्तों को पहचान ना पाए। फरिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं। सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सिवाय 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। फरिश्तों की ताकत के बारे में अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिनों से कई गुना ज्यादा कुव्वत और ताकत अता की है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मुकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्म और जबर की इंतहा कर दी और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लुहान कर दिया। तो इस मुकाम पर सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है जो उन्होंने आपके खिलाफ इकदाम किया। वो देख भी चुका है कि इसके पास अल्लाह ताला ने फरिश्तों का पहाड़ भेजा है। इन लोगों के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता मुखातिब हुआ। इसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म दें मैं इसकी तामील करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को ला कर मिला दूंगा और जिनसे ये पिस जाएंगे। इस तरह जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की कुव्वत और ताकत के बारे में कुरान मजीद में है, इन्हें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो जोरावर है। फरिश्तों का नज़्म व ज़ब्त बहुत ही लाजवाब है। फरिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी या सुस्ती और काहली वगैरह का मुजाहरा नहीं करते। जिन फरिश्तों की जब और जहां ड्यूटी शुरू होती है वो इस वक्त वहां पहुंच जाते हैं और इसे ऐसे तरीके से सर अंजाम देते हैं। फरिश्तों की ज़िंदगी और मौत के बारे में जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहल होते हैं, फरिश्तों के लिए ये मराहल नहीं होते। यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फोत होते रहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया तब वो जिंदा हैं और क़यामत तक वो जिंदा ही रहेंगे। जब तक अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं इन्हें ऐसे तरीके से वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये फरिश्ते भी मौत से दो चार होंगे और फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के सिवा कोई चीज़ ना रहेगी। इस सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया, ज़मीन पर जो है सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत और इज़्ज़त वाली है वो ही बाकी रह जाएगी। इसी तरह एक और मुकाम पर इरशाद हुआ कि हर नफ्स को मरना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर हासिल हो सके।